السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب سے متعلق جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کی سماعت ہوئی، اور اس موقع پہ عدالت نے 22 ستمبر کو عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ اس موقع پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کے جواب سے مطمئن نہیں ہیں۔ عدالت نے عمران خان کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے اب 22 ستمبر کو ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے جواب میں غلطی کا احساس نہیں ہے۔ گزشتہ روز جو وضاحت اور پھر ضمنی وضاحت ایک سامنے آئی تھی عمران خان کی جانب سے، اس میں انہوں نے اپنے کنڈکٹ پر افسوس کا اظہار کیا تھا، لیکن عدالت سے معافی نہیں مانگی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے پاس اب بھی غیر مشروط معافی کا آپشن باقی ہے؟ اگر باقی ہے تو کیا وہ معافی مانگیں گے یا پھر وہ ٹرائل کا سامنا کریں گے؟ اس کے مختلف جو قانونی نکات اور پہلو ہیں اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ اگر عمران خان کی فیور میں نہیں آتا، ان کے مخالف آتا ہے، تو سیاسی اثرات کیا ہوں گے؟ کچھ اور معاملات پر بھی بات کریں گے۔ جو 25 مئی کو آزادی مارچ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اس دوران جو مقدمات سے متعلق جس میں شہباز شریف اور رانا ثناءاللہ اور دیگر لوگوں کو نامزد کرنے کی درخواستیں کی گئی تھی، عدم پیروی پر وہ بھی عدالت نے خارج کر دی ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ سیاسی حالات ہیں اور دوسری جانب آفت کے حالات ہیں، لوگ پانی میں ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ارشاد صاحب پہلے آپ کی طرف، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ کنڈکٹ جو عمران خان صاحب کی جانب سے ہے وہ ان کے لیے مشکل پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں تو ڈے 1 سے اس بات کا حامی ہوں کہ سیاستدان ہوں یا کوئی عام شہری ہو یا ایون حکمران ہوں، ان کو انصاف بہرحال عدالتوں سے ملنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوں تب بھی عدالتوں سے ہی رجوع کرنا پڑتا ہے، عدالتوں سے ہی ریلیف ملنا ہوتا ہے۔ تو عدالتوں کے ساتھ کسی قسم کی محاذرے یا عدالتوں کی توہین یا عدالتوں کو کمزور کرنا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے 75 سال میں حکمران جو بھی آیا اس نے عدلیہ کو مضبوط نہیں کیا، بلکہ جب کوئی کوشش ہوئی عدلیہ کو کمزور کرنے کی تو سیاستدانوں نے بھی اس میں تھوڑا بہت حصہ ضرور ڈالا۔ تو خان صاحب کو پہلے ہی دن اپنے غیر محتاط الفاظ پر غیر مشروط معافی مانگ کر یہ معاملہ ختم کر دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال وہ ان کے قانونی ماہرین کی رائے ہوگی جس پر انہوں نے عمل کیا اور معاملہ اب آگے بڑھ گیا ہے۔ ایک موقع تو 1 ہفتے کا دیا تھا عدالت نے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ کیوں نہیں اٹھایا گیا یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور جب دونوں عدالتی معاونین عدالت عالیہ سے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ اس کیس کو ختم کر جائے، ان کو معافی دے دی جائے، ان کے اس جواب کو ہی معافی نامہ تصور کر لیا جائے، اور وہ کیوں نہیں منظور ہوئی استدعا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو میرا خیال ہے شائق عثمانی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کے نقطہ نظر سے اب خان صاحب کی مشکلات کتنی بڑھ گئی ہیں، اور کیا 22 ستمبر سے پہلے بھی غیر مشروط معافی کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ شائق عثمانی صاحب جی دیکھیے، ابھی تو یہ ہوا نا، ابھی چارج فریم ہوگا اور 22 تاریخ کو، اور اس پہ اس وقت ان کے پاس موقع ہوگا کہ وہ چاہیں تو غیر مشروط معافی مانگے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کورٹ نہ ایکسیپٹ کرے غیر مشروط معافی، لیکن معافی مانگنے کا موقع موجود ہے، اور امکان ہے کہ اگر وہ معافی مانگ دیتے ہیں غیر مشروط، شاید کورٹ ان کو معاف کر دے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ تو یہ جو آج کل جمع ہوا ان کا معذرت نامہ یا جو بھی وضاحت نامہ تھا، جب دونوں عدالتی معاونین مختوم علی خان صاحب بھی منیر ملک صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو معافی نامہ تصور کر لیا جائے، تو آپ کے خیال میں کہاں غلطی ہوئی کہ عدالت نے ان کی استدعا پر بھی غور نہیں کیا اور حامد خان صاحب کے دلائل بھی ان کو نہیں مطمئن کر پائے؟ دیکھیے، اس وجہ سے کہ جو ان کا جو سبمیشنز تھے، جو انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں کہی گئی تھی کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں اور ان سے غلطی ہو گئی اور معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ یہ کورٹ نے بار بار یہ کہا کہ آپ تو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو دیکھیے جب یہ آپ کورٹ کے سامنے جاتے ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ میں، اٹ از اے میٹر آف اسٹریٹجی، جبکہ اگر آپ کے پاس دو چوائسیز ہوتی ہیں، یا تو آپ فوراً کہیں کہ جی آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ، اور معاملہ وہ کورٹ عام طور سے رفع دفع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ نہیں کرتے تو اس صورت میں کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو سامنے لے کے آئے اور ان کا ٹرائل کرے. تو میرے خیال میں یہاں ان کے جو لیگل ٹیم ہے، لیگل ٹیم یا شاید ان کی اپنی مرضی سے یہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہاں حامد خان صاحب تو بڑے ایکسپیرینس لائر ہیں، ان کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو شاید عمران خان صاحب اس موڈ میں نہیں تھے کہ وہ انکوالیفائڈ اپالوجی کر لیں، جی اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا. ابھی بھی چانس ہے وہ کر سکتے. اچھا جسٹس صاحب، یہ چارج فریم ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس آپشن ہے، اور چارج اگر فریم اب چارج فریم ہوگا نا تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ جس عام ٹرائل میں ہوتا ہے یو پلیڈ گلٹی اور ناٹ گلٹی، تو اس وقت آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی آئی پلیڈ گلٹی بٹ آئی آفر مائی اپالوجی، آئی تھرو مائی سیلف ایٹ دی مرسی آف دی کورٹ. تو ہو سکتا ہے صحت جرم کا اعتراف کرنا ہوگا ان کو، یعنی ان کو صحت جرم جو ہے اس کا اعتراف کرنا ہوگا اور اس کے بعد معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے پہلے معافی کا آپشن نہیں ہے. نہیں، معافی کا آپشن تو ختم ہو گیا نا، جو ان کے پاس تھا اتنے دن انہوں نے نہیں کیا، معافی مانگی، ان کی اپنی مرضی. تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہوتی ہے، اور پھر یہ کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ان کی اس معافی کو قبول کریں یا نہ کریں. یا نہ کریں. جی یعنی اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بال جو عمران خان صاحب کے کورٹ میں تھی اب وہ پریکٹیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس جا چکی ہے. یہاں بال کی بات تو نہیں ہے نا، کورٹ کا تو معاملہ بال سے تو نہیں ہوتا کہ بال کس طرح. کورٹ کے تو پروسیجرز ہوتے ہیں، دے آبزرو دیئر پروسیجرز. جو ان کا پروسیجر انہوں نے آبزرو کیا، انہوں نے موقع دیا ان کو اپنے جو ایکسپلینیشن جو تھا اس کو آرگیو کرنے کا وہ کیا، اور بار بار کورٹ نے یہ کہا کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ ہنٹ تو کافی تھا کہ اگر اس وقت بھی وہ کہہ دیتے اٹھ کے کہ جی میں معافی مانگ رہا ہوں اور اس سے غلطی ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اب جو بھی ان کے اپنے محرکات تھے، جو ان کے ریزننگ تھی، یہ مجھے پتا نہیں، لیکن جو بھی ریزننگ تھی انہوں نے نہیں کیا. تو اب اس کے بعد تو یہ ایک پروسیس چلے گا آگے، اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. نہیں، لیکن جج صاحب انہوں نے 2-3 دفعہ عدالت کی توجہ مبذول کرائی کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے جو وہاں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ میرا وکیل جو ہے میرا موقف کو درست انداز میں پیش نہیں کر رہا، تو وہ خود وضاحت کرنا چاہتا ہے، لیکن عدالت نے ان کو موقع نہیں دیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے عدالت کے رولز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی وکیل کاؤنسل کورٹ کے سامنے آرگیو کر رہا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ آپ وہ کھڑے ہو جائیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس وکیل کو ہٹاتا ہوں اور میں خود آرگیو کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. جب تک کہ آپ کا وکیل موجود ہے اس وقت تک کورٹ کا ڈیکورم یہ ہوتا ہے اور رولز ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور اگر کورٹ خود کہہ دے کہ آپ آئیں اور آ کے بتائیں وہ الگ بات ہے. یہاں پہ تو ہوا یہ تھا کہ وہ میسج بھیج رہے تھے حامد خان صاحب کو، لیکن وہ آگے کچھ بات نہیں ہوئی، کورٹ کی کوئی انوالومنٹ نہیں آئی اس کے اندر. صحیح ہے. اچھا جسٹس صاحب، وربل اسٹیٹمنٹ آن اے سمپل پیپر اور اسٹیٹمنٹ آن ایفیڈیوٹ، قانونی اعتبار سے یہ ان کی نوعیت کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے ایفیڈیوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوتھ پہ کوئی چیز کہہ رہے ہیں جی، اور اوتھ پہ جو چیز ہوتی ہے وہ پکی بات ہوتی ہے، اور اگر اس کی آپ وائلیشن کرتے ہیں تو اس میں آپ کی سزا ہے. اللہ میاں کے پاس بھی سزا ہے اور ملک میں بھی سزا ہے. تو وہ اور بات ہوتی ہے. اسٹیٹمنٹ ایک آرڈنری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، اب ہر روز آدمی اسٹیٹمنٹ دیتا رہتا ہے، وہ تو اور بات ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس میں ذرا ہمارے ویورز کو یہ بھی بتا دیں، اگر یہ کنوکشن ہو جاتی ہے تو پھر سزائیں کس نوعیت کی ہیں، کتنی سزا ہو سکتی ہے اور کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کورٹ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ وہ گلٹی ہے تو اس وقت میں کورٹ کنوکٹ کر دیتی ہے، جس طرح کرمنل کیسز میں ہوتا ہے، اور کنوکشن کے بعد پھر سزا پروناؤنس کرتی ہے. سزا میکسیمم اس کی 6 مہینے سمپل امپریزنمنٹ ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ پورے 6 مہینے دیے جائیں. ایسا بھی ہوتا ہے جس یوسف رضا گیلانی کو جی کنوکشن ہو گئی. کنوکشن ہونے کے بعد پھر جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 5 سال تک وہ نااہل ہو جاتے ہیں الیکشن کے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جسٹس عثمانی صاحب، آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک اور اہم خبر آج کی یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پنجاب اور KPK کے 13 حلقوں میں ضمنی اور سندھ کے بھی ضمنی انتخابات ہونے جا رہے تھے ان کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اور بنیادی طور پر جو وجہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت جو محکمہ داخلہ نے وزارت داخلہ نے رپورٹ پیش کی، اس کے مطابق جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف ادارے ہیں، ان کے لوگ سیلاب متاثرین اور ان کی بحالی کے لیے مگن ہیں، اور جو مطلوبہ عملہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا وہ اب ان کو میسر نہیں ہے، اور نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. ارشاد صاحب، یہ اپنی نوعیت کے مختلف ضمنی انتخابات تھے جس میں عمران خان صاحب 8 حلقوں پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے، باقی بھی کچھ 9 حلقوں اور نہیں فیصل آباد فاروق صاحب آگے تھے نا، اور 9 حلقوں پہ وہ ہو گیا تھا. اچھا 9 حلقوں پہ کنٹیسٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف تاریخوں میں تھے، 11 تاریخ کو تھے، پھر 25 ستمبر کو تھے، پھر 2 اکتوبر کو ایک الیکشن تھا. کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی اعتبار سے اب حکومت کے لیے اس کی یہ کیا میسج ہے، اور بالخصوص PTI کے لیے کیا میسج ہے؟ دیکھیں، میسج جو جواز بیان کیا گیا ہے نا، وہ خاصا کمزور جواز ہے. نہ تو کراچی میں سیلاب ہے، نہ ملتان میں سیلاب ہے، نہ چشتیہ میں سیلاب ہے، نہ ننکانہ میں سیلاب ہے، نہ فیصل آباد میں سیلاب ہے، نہ پشاور میں سیلاب ہے. سیلاب جن نشستوں پر الیکشن ہو رہا ہے وہ 4 سدہ کی سیٹ ہو سکتی ہے، ایک آدھ سیٹ اور ہو سکتی ہے، وہ جیکب آباد والی سیٹ ہو سکتی ہے جو سیلاب زدہ ہے. تو یہ تو کوئی جواز بنتا نہیں ہے. لیکن اس سے کمزوری یہ ظاہر ہوتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب چونکہ ان حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جس طرح 17 جولائی کے انتخابات میں پلڑا تحریک انصاف کا بھاری تھا، عمران خان کا بھاری تھا، تو اب بھی پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. تو جواز پیش کر کے الیکشن کمیشن کو تو آپ مطمئن نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے پاس اپنی نہ تو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ، نہ اس کے پاس اپنے لوگ ہیں کہ وہ ہر جگہ الیکشن کرا سکیں. ان کو تو ظاہر بات ہے وزارت داخلہ نے ایک رپورٹ پیش کی ہوگی، باقی اداروں نے بھی کہا ہوگا، جی محکمہ تعلیم نے کہا ہوگا ہم ٹیچر نہیں دے سکتے، دوسرے کسی طرف سے ہوگا کہ ریٹرننگ افسر اور وہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں، پولیس اویلیبل نہیں ہے. تو وہ تو الیکشن کمیشن تو ظاہر بات ہے کہ وہ محتاج ہے ان اداروں کا، اس نے تو یہی فیصلہ کرنا تھا. لیکن اس سے حکومت کی یا حکمران جماعت کی کمزوری کا اظہار ہوتا ہے. ہاں اگر ضروری تھا تو وہ 4 یا 5 یا 3 جو حلقے جہاں واقعی سیلاب کی وجہ سے مشکلات ہیں وہاں ملتوی کر دیے جاتے، اور جہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں تھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ الیکشن سارے ملتوی کر کے کوئی اچھا جو پیغام ہے اپنے ووٹر کو بھی اور جنرل پبلک کو بھی دیا نہیں گیا ہے. اس سے کہ زیادہ مضبوط جو ہے وہ جواز پیش کرنا چاہیے تھا، جو میرا خیال ہے. اچھا، میں ذرا یہ جو اس کی وضاحت دی ہے الیکشن کمیشن نے، اور جو انہوں نے جو بیان کیا ہے میں ذرا وہ پڑھ کے بتا دوں. الیکشن کمیشن کو وزارت داخلہ نے جو فیڈ بیک دیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ پاک آرمی، رینجرز اور FCC ملک میں سیلاب زدگان کی امدادی کارروائیوں میں اندرونی سیکیورٹی اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی روک تھام میں مصروف ہیں. اسی طرح ملٹری اتھارٹیز بھی سیلابی قومی سانحے یعنی نیشنل ایمرجنسی کا حوالہ دیا، اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم نے نیشنل فنڈ بھی قائم کیا ہے اور بین الاقوامی طور پر مدد کی اپیل بھی کی، اور اس قومی سانحے سے نمٹا جا سکے. اور کہا کہ ملٹری، رینجرز اور FCC امداد کی کارروائیوں میں مصروف ہے، لہٰذا ان حالات کی وجہ سے انہیں امدادی کارروائیوں سے واپس بلانا اور پرامن الیکشن کے انعقاد کے لیے دستیابی مشکل ہے، جو کہ الیکشن کمیشن کے پرامن انعقاد کے لیے موزوں نہیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے اینڈ میں جو انہوں نے کہا کہ حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں، تمام اداروں کی امدادی کارروائیوں میں مصروفیت، ذرائع آمد کے مسائل خصوصاً صوبہ خیبر پختونخوا اور دہشت گردی کے واقعات اور بڑے پیمانے پر عوام کی نقل مکانی کی وجہ سے انتخابات کا انعقاد مقررہ تاریخوں پر ممکن نہیں. لہٰذا الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام مذکورہ بالا حلقوں میں ضمنی انتخابات کو صرف پولنگ تاریخوں کو ملتوی کیا جاتا ہے، باقی مراحل الیکشن شیڈیول کے مطابق مکمل ہوں گے، اور حالات کی بہتری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی دستیابی پر الیکشن کی جلد نئی پولنگ کی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. یہ فیصلہ مفاد عامہ کے تحت کیا گیا ہے تاکہ پرامن انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے. اب کینڈیڈیٹ بھی وہی رہیں گے، خان صاحب الیکشن لڑیں گے ارشاد صاحب،
اور تاریخ جو ہے وہ اب ملتوی کر دی گئی ہے اور بعد میں نئی تاریخ دی جائے گی. بہرحال سیاسی اعتبار سے حکومت کے لیے یہ میسج کوئی جاندار نہیں. ہاں اس میں ایک اور بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ووٹروں کے آنے جانے میں مشکلات پیش آئیں گے. یہ لکھا ہے نا. جی وہ نقل مکانی کر چکے ہیں. یعنی سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں نے آ کے ووٹ دینا تھا ان حلقوں میں. ملتان میں جو ووٹ دینے تھے توسے کے لوگوں نے ووٹ دینا تھا. ملتان میں تو ملتان والوں نے دینا تھا. یا چشتی. میں نے عرض کیا کہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ کیے جا سکتے تھے. لیکن جو غیر متاثرہ علاقے ہیں جہاں امن و امان کی صورتحال بھی ٹھیک ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے سیلاب سے بارشوں سے بھی لوگوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے, جہاں لوگوں نے نقل مکانی بھی نہیں کیے, وہاں کرا دیے جاتے. بلکہ آسانی ہو جاتی کہ الیکشن کمیشن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا کہ اگر 70% یا 80% الیکشن ہو جاتے, 20% یا 30% رہ جاتے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے. پہلے بھی ہوتے ہیں اس طرح سے. شاہد صاحب ہمیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر قانون ساز ہیں, سینئر قانون دان ہیں, انٹلیکچوئل ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے, آج جو عدالت نے اب یہ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جو عمران خان صاحب کی جانب سے وضاحت تھی, کیوں کنونس نہ کر پائے عمران خان صاحب اور ان کے وکلاء عدالت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فیصل اور پیر صاحب. دیکھیے پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو آپ کے ذریعے سے آپ کے لوگوں کے اور سننے والوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک بہت انتہائی مکروہ قسم کا کسٹوڈیل ٹارچر کا واقعہ ہوا, اور کسٹڈی میں جو کچھ کیا گیا شہباز گل کے ساتھ وہ موضوع بحث تھا اس جلسے کا. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ 2 طرح کے کامنٹ تھے, جو کامنٹ 2 جگہ پہ اس وقت مختلف عدالتی مراحل کے اندر پینڈنگ ہے. پہلا یہ کامنٹ تھا جو پینڈنگ ہے کہ جس کا تعلق عدلیہ کی ایک سبارڈینیٹ عدلیہ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی جج صاحبہ تھی, ان کا نام آ گیا تھا. دوسرا کامنٹ تھا اس میں ایک آئی جی پولیس اور ایڈیشنل آئی جی پولیس ان کے بارے میں, لیکن کہا یہ گیا تھا کہ ہم لیگل ایکشن لیں گے, قانونی کارروائی کریں گے, ہم ایکشن لیں گے. جو یہ جملہ اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو تینوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے. اس کے اوپر جو عدلیہ نے لیا نوٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا, نوٹس میں سے ایک سکپ ہو گیا پہلا نوٹس. وہ اگرچہ عدالت کو اختیار ہے, لیکن آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق اگر کسی متہم کو جس کے اوپر کوئی تہمت, جس کو ایکیوز پرسن کہتے ہیں انگریزی میں, ہو تو اس کو پورا موقع دینا چاہیے اور ہر سٹیج اس کی پراپر گزرنی چاہیے. پہلا یہ ہوتا ہے کہ عدالت کہتی ہے کہ ہم کیوں نہ, نوٹس دیا جاتا ہے کہ کیوں نہ شو کاز دیں, لیکن عدالت نے پسند کیا کہ ہمیں شو کاز پہلے دے دینا چاہیے. اس لیے وہ یہ سٹیج ایک گراؤنڈ بن سکتی ہے اگر کوئی قانونی کارروائی آگے آتی ہے تو اس کے لیے اس کو چیلنج کرنے کی, اس پروسیڈنگ کو. دس از نمبر 1. ہوگا کیا میں نہیں بتا رہا, اس لیے کہ عدالت میں سب جوڈس معاملہ ہے, اس لیے میں اس کے اوپر اندر کی کارروائی کے اوپر بات نہیں کرتا. جو ہو چکا ہے اس پروسیجر کو میں بتا رہا ہوں. جی. دوسرا یہ کہ جب نوٹس آ گیا تو اس وقت جو فاضل جج صاحبہ تھیں ان کا جو آفس تھا فنکٹس آف شو ہو گیا. یہ بات آج جو 2 سینئر وکلاء جن کو عدالتی معاون یا امائکس بلایا گیا تھا انہوں نے بھی کی ہے. ان کے پاس کچھ پینڈنگ نہیں تھا, اس لیے ان کو زیر دباؤ لانا پینڈنگ مقدمے کے لیے وہ گراؤنڈ, اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ عدالت کو میگنانمٹی دکھانی چاہیے تھی, اور جو اظہار تعصف یا اظہار ندامت دونوں دفعہ کیا گیا, پہلی دفعہ بھی اور اب بھی, وہ قبول کر لینا چاہیے. میرا موقف وہی ہے جو منیر ملک صاحب نے اختیار کیا, اور میرا موقف وہی ہے جو مختوم علی خان صاحب نے اختیار کیا. اس لیے کہ دنیا میں تو توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا ہے. یہ جو قانون ہے اس کے بارے میں پبلک ہوں بہت لمبے عرصے سے کہ یہ قانون اس نے کبھی پارلیمنٹ کا منہ نہیں دیکھا. یہ جنرل مشرف کے ان قوانین میں سے شامل ہے جو 82 آرڈر تھے, جن میں آئین کو معطل کرنے کا آرڈر بھی شامل تھا, عدلیہ کے خلاف بھی آرڈر پاس کیے گئے تھے. ان سب کو آرٹیکل 270 کے اندر ڈال کے پچھلے مارشل لاؤں کی طرح تحفظ دیا گیا ہے, سوائے ایک کے. جو ایکسیپشن تھی وہ تھا NRO, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر, اس کو عدالت نے تحفظ نہیں دیا تھا. اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جو مخدوم علی خان صاحب نے کہا
وہ یہ تھا کہ انہوں نے مثالیں دی. مثال کے طور پہ انہوں نے ہیلری کیس کی مثال دی. پھر انہوں نے جو کامنٹ کیے تھے امریکن پریزیڈنٹ نے اس کے بارے میں مثال دی. اور میں ایک مثال کا اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے امریکہ کی تاریخ سے. جب ایل گور ورسز جارج ڈبلیو جونیئر بش کا مقدمہ چلا تھا تو اس میں جو ایل گور تھے انہوں نے سوال اٹھایا تھا کہ جو ججز ہیں وہ جو دوسری سائڈ کا میرا رسپونڈنٹ یا ایکیوزڈ ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس نے میرا الیکشن چوری کیا وہ اس کے ابا کے دوست ہیں. اور کچھ ججز نے تو مان لیا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں. تو اس لیے یہ جو دنیا میں جو قانون ہے توہین عدالت کا وہ اور طرح کا ہے, اور جو شریعت ہے اس میں تو یہ تصور ہی نہیں ہے سرے سے. آپ کوئی بھی سوال اٹھانا چاہیں تو وہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ قانون چونکہ مین میڈ لا ہے, یہ شرعی قانون نہیں ہے, تو اس لیے اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے جس کے اوپر یہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے. اس کا ایک اور پہلو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے. تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا لوگ غلط فہمی میں کہہ رہے ہیں کہ شاید کوئی فیصلہ ہو گیا. آج کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ پہلی سٹیج جس طرح میں نے کہا کہ آنے کے سے پہلے ہی دوسری سٹیج آ گئی, براہ راست نوٹس ہو گیا, وہ عدالت کا اختیار بھی تھا. دوسرا یہ تھا کہ آج عدالت نے پریلیمنری ہیئرنگ کرنے کے بعد دونوں طرف کی اور امائکس جو انہوں نے مقرر کیے ہیں ان کو بھی ریلیو نہیں کیا کہ آپ فارغ ہو گیا گھر تشریف لے آئے. انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے اور بعد میں بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے. اور ایک دفعہ اگر نوٹس ہو جائے, امائکس مجھے مثلاً جو ربا والے کیس میں شرعی عدالت نے بلایا تھا تو کچھ 7 سال سے میں امائکس ہی چلا آ رہا تھا, 4 مہینے پہلے جا کے وہ فیصلہ آیا اور اس میں نے تقریباً مہینہ لگایا جا کے عدالت کو معاونت کی. اچھا اب آ جائیے کہ یہ جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں, اس آج کی سٹیج سے 22 کو جو چارج شیٹ ہے وہ فریم کر کے جو پروسیکیوٹر ہے, پہلے ایڈوکیٹ جنرل کے پاس تھا, اب وہ اٹارنی جنرل صاحب آ گئے. عدالت کی یہ مرضی ہے, وہ کسی کو بھی پروسیکیوٹر لگا سکتے ہیں. ایک دفعہ اٹارنی جنرل ایک تھے, ان پہ عدم اعتماد کر کے عدالت نے ان کو ہٹا بھی دیا تھا. اگر کوئی سائڈ اعتراض کرنا چاہے تو اس کو بھی حق حاصل ہوتا ہے. تو یہ 22 تاریخ کو پھر جو چارج شیٹ بنا کے لائی جائے گی, اس وقت ایک اور موقع آئے گا جس کے اوپر وہ کہیں گے کہ مجھے یہ چارج قبول ہے یا میں اس سے انکار کرتا ہوں. تو پھر اس کے بعد ٹرائل شروع ہوگا. اب ٹرائل یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سی ڈی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے. وہ دوسری سائڈ کو ایویڈنس جو بھی آتی ہے, جو ایڈورسریل سائڈ ہے, پروسیکیوٹر جب ایویڈنس لاتے ہیں تو ایڈورسریل سائڈ وہ ہوتی ہے جو ڈیفenس کرنا چاہتی ہے, تو وہ پھر جرا بھی کر سکتی ہے ان کے اوپر. اچھا پھر جو ایک دونوں وکلا نے کہی جو امائکس تھے, میں نے آج تجربہ بھی کیا وہ پھر جا کے, میں آج عمران خان کی طرف سے ایک بیل پٹیشن تھی جو ایک سیشن جج صاحب کے پاس پینڈنگ تھی, جس میں ہم نے وہ بیل آج ایکسٹینڈ کروائی ہے 27 تک. انہوں نے پوچھا کہ دوسرا کیس جس میں آپ گئے تھے اس کی کیا تاریخ ہوئی ہے, میں نے ان کو بتائی, انہوں نے کہا وہی تاریخ رکھ لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنی شاندار روایت رکھنے والی جو اسلام آباد کی عدالت ہے اور یہ نیا ہائی کورٹ ہے, اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا تھا کہ میں نے اس کو تخلیق کیا 2010 کے آرڈیننس کے ذریعے سے, اور 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں پھر یہ اس کو ریگولرائز کیا گیا آئینی طور پہ کہ وہ متاثر ہو جائے. عدالتیں اسی طرح سے چل رہی ہیں, کسی جگہ کیا obstruct ہوا جسٹس, یہ بھی ایک سوال ہوگا جب ٹرائل آئے گا سامنے. لیکن اس سے پہلے ایک اور میں بات بتانا چاہتا ہوں جو بڑی ضروری بات ہے, وہ یہ ہے کہ عدالت کا یہ معاملہ ہے, اٹ از بٹوین عمران اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ, یعنی بٹوین دی ایکیوزڈ اینڈ دی کورٹ اٹ سیلف. وہ کسی بھی مرحلے کے اوپر نوٹس کو ڈسچارج کر سکتی ہے, ٹرائل ٹرمینیٹ کر سکتی ہے, ٹرائل مکمل کر سکتی ہے, فیصلہ سنا سکتی ہے, اور جو پچھلا ریمورس ہے اس کو قبول کر سکتی ہے. اس لیے اس کے اوپر کوئی فائنل ورڈکٹ جس طرح سے لوگ دے رہے ہیں وہ دینا مناسب نہیں ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل رپورٹ کا حوالہ دیا عدالت نے, عدالت عالیہ نے, کہ جی انہوں نے تو تشدد کو تسلیم نہیں کیا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ جو جواب تھا اس میں یہ اگر مگر لگانے کی بجائے کہ اگر جذبات مجروح ہوئے ہیں, اگر عدالت یہ سمجھتی ہے غیر مشروط معافی اور عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے الفاظ شامل نہ کرنا, یہ کسی اسٹریٹجی کا حصہ تھا, یہ عمران خان کی خواہش تھی, یا ان کے وکلاء نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ جی ایک مشروط قسم کا معذرت نامہ یا وضاحت نامہ داخل کیا جائے؟ دیکھیے جہاں تک تشدد کا تعلق ہے وہ تو ثابت ہوا. اب اگر کوئی اس طرح کا ریمارک آیا تو میں نے تو چونکہ
نہیں سن سکا اس لیے مجھے معلوم نہیں ہے. تشدد ثابت ہوا 3 جگہ ثابت ہوتا ہے. جب وہ جیل جاتا ہے اس کے اوپر مارکس آف وائلنس. تشدد ثابت کرنے کے لیے ابھی تو ٹرائل ہونا ہے. جب وہ باہر نکلے گا وہ پرچہ کروائے گا. پرچہ نہیں ہوا تو وہ 200 CRPC میں کوئی کمپلینٹ جس کو کہتے ہیں فوجداری استغاثہ دائر کرے گا. اس میں وہ ایویڈنس آ جائے گی. جیل کے اندر جو پہلا رجسٹر قیدیان ہے, ہم سیاسی جدوجہد میں گئے ہیں. نواز شریف نے 97 میں آپ نے پھر مجھے بلایا بھی تھا لاہور میں, ایک سیمینار آپ نے کیا تھا. جو ساؤتھ پنجاب کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو بلا کے, پڑھے لکھے اور اخبارات کے مالکان کے, انہوں نے مجھے دہشت گردی میں بند کر دیا تھا جب میں BB کا وکیل تھا. تو یہ جو وہ ثابت ہوگا تب جب کوئی ٹرائل ہوگا. یہ کہاں ثابت ہو سکتا ہے؟ ابھی تو وہ بندہ بند ہے, وہ باہر نکلے گا. وہ میڈیکل ایگزامینیشن میں دوسری جو چیز آئی, جو یہاں پہ ایک بورڈ تھا, اس بورڈ کو راتوں رات بدلا گیا. یہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ کئی بورڈ بنے تھے. یہ درست ہے اسی لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کوئی اوبلائجنگ قسم کی اوپینین دینے کے لیے ڈاکٹرز تیار نہیں تھے. لیکن آخری میں بھی جو لکھا ہوا ہے وہ جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کے اوپر وائلنس کے نشانات اور وہ میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر وہ تشدد موجود ہے. اچھا, اب آ جائیے اس سوال کے اوپر کہ کیا لکھا گیا. اس کے اوپر بھی میرا موقف وہ ہے جو مخدوم علی خان صاحب نے اختیار کیا تھا. وہ یہ ہے کہ عدالت اس کے پاس جو بھی جورسڈکشنز ہوتی ہیں ان جورسڈکشنز کی بڑی وسعت ہے. وہ صرف اپیلیٹ عدالت نہیں ہوتی, وہ رٹ کی عدالت نہیں ہوتی, وہ صرف کرمنل میٹر کی عدالت نہیں ہوتی. جو بھی عدالتیں عالیہ ہے وہ صوبے یا جو اس کو بھی پروونشل سٹیٹس نہیں ملا, اس کے لیے میں پوری کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ مل جائے کسی طریقے سے اسلام آباد کو. لیکن یہ ایک ICT آئینی حصہ ہے چھوٹا سا پاکستان کا. جس طرح سے دہلی کی عدالت ہے, جس طرح سے نیو یارک کی دہلی کی جس طرح سے صوبہ ہے, جس طرح سے نیو یارک کا صوبہ ہے. تو وہ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے یہ جو کچھ بھی میرا خیال یہ ہے کہ کہا گیا وہ کوئی آج والا بھی آخری بات نہیں ہے, اور جو ادھر سے کہا گیا دونوں طرف سے وہ آخری بات نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی جب ٹرائل شروع ہوگا تو کسی بھی مرحلے پہ جو کنٹیمپٹ ہے وہ کنٹیمنر اور عدالت کے درمیان ہوتی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ عدالت میں آج بات ہوئی باقاعدہ, فاضل جج نے کہا, بلکہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جب طلال چودھری نے, نہال ہاشمی نے اور دانیال عزیز نے بھی فرد جرم عائد ہونے کے بعد غیر مشروط معافی نامہ داخل کیا لیکن وہ نہیں مانا گیا, تو اب اگر نوبت یہ فرد جرم تک آ گئی ہے تو کس قدر امکانات ہیں کہ پھر بھی غیر مشروط معافی نامہ اگر داخل بھی کیا جائے تو پھر اس کے مانے جانے کے, اس کو قبول کرنے کے چانسز کم ہوئے ہیں یا زیادہ ہوں گے؟ نہیں, میں چانسز اور پیشن گوئی نہیں کروں گا. اچھا, میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کیا کوئی ایسے مقدمے موجود ہیں جہاں اینڈ پہ جا کے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی موجود ہیں. ان میں ایک کراچی کے سابق چیف جسٹس ہیں, ان کا کیا ہوا کیس بھی موجود ہے. اس میں فردوس عاشق کا کیس بھی موجود ہے, اور بے شمار دوسرے کیسز موجود ہیں جہاں جو بغلی اور ضمنی اور کولیٹرل کی درخواستیں بھی بھرمار پڑی ہوئی تھی, تو لیکن عدالت نے کہا کہ ہم یہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو اس پہ ایک چیف جسٹس کے کیس کی بھی میں مثال دے سکتا ہوں کہ ججز کو فارغ کر دیا گیا, پھر کہا گیا تو انہیں عدالت لگائیں گے. اور پھر جو جسٹس ڈوگر کا کیس ہے وہ اگر غور سے کوئی پڑھے, آپ نے انالوجی لینا ہوتی ہے. جو فوجداری مقدمے ہوتے ہیں ان میں قانون یہ کہتا ہے, جو عدالتی قانون ہے سپریم کورٹ سے لے کے 5 ہائی کورٹس تک اور نیچے بھی عدالتیں یہ رول کرتی رہتی ہیں کہ فوجداری مقدمات کے اپنے اپنے فیکٹس ہوتے ہیں. اس لیے کوئی یونیورسل رول نہیں بنایا جا سکتا فوجداری مقدمات کے حوالے سے, پرنسپلز بنائے جا سکتے ہیں. تو وہ مقدمے موجود ہیں, اور وہاں باقی جج ہٹ گئے جب انہوں نے سوری کہا جسٹس ڈوگر صاحب نے, تو ان سے صرف ٹائٹل واپس لیا گیا, ان کے فیصلے بھی پروٹیکٹ کیے گئے اور ان کی باقی چیزیں بھی پروٹیکٹ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے, ہوا تھا جب بہت سارے جج نکل چکے. جی ڈاکٹر صاحب, ایک سوال یہ بھی ہے کہ اب اگر غیر مشروط معافی کی طرف جاتے ہیں خان صاحب, تو اس سے پہلے چارج فریم ہوگا, تو پھر صحت جرم سے انکار تو وہ نہیں کریں گے, انکار کر کے معافی کیا مانگی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, وہ لیٹ دی برج کم. پہلے میں نے پہلے بھی کہا ہے, میں پیشن گوئی کوئی نہیں کرنے والا. میں جو آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں
تین طرح کے بڑے ایشوز ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ٹی ویوں پہ ایک دھماکہ دکھاتے تھے کہ عمران خان نے 2.70 یعنی 2 روپے 70 پیسے پیٹرول کا ریٹ بڑھا دیا. آج کتنا بڑھتا ہے؟ کہاں ہے وہ کہنے والے کہ یہ پیٹرول بم گر گیا؟ کہاں ہے وہ جو کہتے تھے کہ ایک اور دھماکہ عوام کے سر لے کے اڑ گیا؟ اور اس وقت کیا ریٹ تھا؟ 130 کے قریب، 29 کے قریب تھا بیرل پر بیرل ڈالرز میں، اور آج وہ 80 کے قریب ہے. کچھ مائنس پلس ہو سکتا ہے، اوپر ہو سکتا ہے، نیچے ہو سکتا ہے تھوڑا. تو آج وہ کدھر گئے؟ دوسرا یہ ہے کہ جس دیش کے ہر چوراہے پر 2-4 بکاری پھرتے ہوں اور جس دیش کے گلی کوچوں میں امدادی تھیلے گرتے ہوں، وہ زمین پہ گرنے کے بعد جو جن علاقوں میں ایک تونسا کی غالباً اس طرف سے ایک ویڈیو آئی ہے، وہ دیکھیں نا، لوگ ایک تھیلے کے لیے کس طرح سے ایک دوسرے پہ تشدد کر رہے ہیں. وہ کدھر گیا؟ وہ سارا کدھر ہے آج اس وقت نیریٹو؟ اس کے بعد جو تیسری اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو جو امداد باہر سے آئی ہے، وہ امداد بھی پہلے بھی جب امداد آتی رہی ہے تو ایک ہار چوری ہو گیا تھا. پتہ لگا کہ جی اردوان صاحب کی بیگم صاحبہ قربان ہو گئیں جب انہوں نے دیکھا لوگوں کی پلائٹ کو. پھر جب آئی انجلینا جولی، اس نے کیا لکھا پاکستان کے بارے میں کہ میں گئی تھی تو لیڈرشپ کیا کر رہی تھی. پھر لندن سے کیا الزام لگا تھا کہ 2010 کے اندر کہ کس نے کون سے پیسے چوری کر لیے ہیں، وہ بھی ابھی کسی جگہ وہ بھی چل رہا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو امپورٹڈ رجیم ہے، اس کو پرپیچویٹ کرانے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ضمنی مسائل کے اوپر لوگوں کی توجہ رہے. میرے خیال میں کوئی ہمیں ججمنٹل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عدلیہ کے لیے عمران خان کی 4 باتیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. پہلا، وہ زندگی میں پہلی بار اور آخری بار ابھی تک جب وہ جیل گئے تو وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے گئے تھے. اس کے بعد ہمارے دور میں اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی غلط ججمنٹ کال بھی آئی کسی منسٹر کی طرف سے تو انہوں نے مانا کہ یہ غلط بات تھی. اس لیے یہ کہنا کہ وہ کوئی ٹھیک بات نہیں مان سکتے، یہ بھی بالکل ریکارڈ کے خلاف ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ وہ جو موومنٹ چلی تھی کیوں نکالا والی، اس میں کیا کہا گیا. میں فیصل، مجھے آپ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور پیر صاحب بھی میرے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا شو نہیں بند کرانا چاہتا. میں نے ایک جملہ بولنا ہے، ٹوں ہو جانی ہے یا ٹاؤں ہو جانی ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، اسی لیے ہم آپ سے وہ اس پہ میں ایک شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک شعر سناتا ہوں. وہ ہوائے کوفہ نامہرباں کو کیا معلوم کہ لوگ خیمہ صبر و رضا میں زندہ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود، سینئر قانون ساز، سینئر قانون دان. ایک بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکریہ آپ کا. کنڈی صاحب، وزارت داخلہ کے فیڈ بیک اور رپورٹ پر الیکشن کمیشن نے جو ضمنی الیکشن تھے ان کو ملتوی کر دیا، ان کی پولنگ کی تاریخ کو. یہ وزارت داخلہ نے جو رپورٹ پیش کی ہے، کیا حکومت کسی خوف کا شکار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے پروگرام سے کچھ ٹائم پہلے یہ میں نے دیکھا ٹی وی پہ کہ الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ملتوی کیے گئے ہیں. اس کے جو ہے وہ تفصیلی تو مجھے نہیں پتہ، لیکن سیلاب میں کیونکہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہیں، فوج کے جوان جو ہیں، وہ ریلیف آپریشن میں مصروف ہیں. پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تو ابھی ہم نے ابھی نہیں کیا، آج رات تک آ جائے گا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے سیاستدان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتوی نہیں ہونے چاہیے الیکشن. اگر ملتوی کرنے تھے تو بہت پہلے کرنے چاہیے. فلڈ آج نہیں ہے، فلڈ کافی عرصہ پہلے آیا ہے. اگر فلڈ کا بہانا تھا تو کافی عرصہ پہلے جو ہے الیکشن ملتوی ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے کینڈیڈیٹس کے اوپر، باقیوں کے اوپر الیکشن مہم چلوائی، سب کچھ کیا. غالباً ملتان کا الیکشن تو آخری مراحل میں تھا، 4-5 دن رہ رہے تھے، 11 کو تھا غالباً، اور آپ نے کر دیا. اور کیونکہ پی ڈی ایم اور اس کی اتحادی جماعتیں اس وقت حکومت میں ہے، تو اپوزیشن کو بالکل آپ نے ٹائم دیا، آپ نے ان کو موقع دیا کہ وہ جو ہے وہ ہر ٹی وی پروگرام میں آج سے جو ہے وہ الزام لگائے گی کہ جی ہم تو الیکشن سارے جیت رہے تھے، حکومت نے رائے فرار اختیار کی، اس میں حکومت ملوثیہ نہیں تھی. وزیر داخلہ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو رپورٹ دی ہے وزارت داخلہ نے، تو ڈیفینیٹلی اپوزیشن کو آپ نے ایک موقع دیا ہے کہ وہ حکومت اٹھے گی جی ہم سارے سیٹیں جیت رہے تھے اور آپ لوگ جو ہے اس سے بھاگ گئے. کیونکہ میں نے پہلے بھی ٹی وی پروگرام میں 2-4 میں کہا، 1-2 دن پہلے
کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلانا چاہیے سی پی کو اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کرتی ہیں کہ یہ چیز ہو جانی چاہیے تو پھر یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی. لیکن میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس فیصلے ای سی پی کا فیصلہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن مجھے تھوڑا بہت اس سے ذاتی طور پہ اختلاف. کنڈی صاحب آپ بالکل ایک اصولی موقف بیان کر رہے ہیں. اصل میں ای سی پی کے پاس تو ایک جواز موجود ہے کہ چونکہ اس کے پاس کوئی اپنا ذاتی عملہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن کرا سکے. ظاہر ہے کہیں سے انہوں نے پریزائڈنگ افسر لینے ہیں, کہیں سے انہوں نے پولنگ کا دوسرا عملہ لینا ہے, کہیں سے سیکیورٹی لینی ہے. لیکن یہ وزارت داخلہ نے یا وزیر داخلہ نے بھی اپنی اتحادی جماعتوں سے مشورہ نہیں کیا ہوگا, پی ٹی آئی سے ہو نہ ہو آپس میں تو مشورہ ہونا چاہیے کہ بھئی اتنا بڑا ہم اقدام کر رہے ہیں جس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا, سیاسی فائدہ. تو اس کا مطلب ہے مشاورت وہاں پی ٹی ایم کی سطح پہ یا حکومت کی سطح پہ مشاورت کا فقدان ہے. دیکھیں میرے اپنے علاقے میں ڈیر اسماعیل خان میں فلڈ آیا ہوا ہے اور میں آن گراؤنڈ موجود ہوں. میں بالکل کنیکشن اس حوالے سے نہیں تھا. میں بالکل آپ کے ساتھ کل یا پرسوں اگر آپ کا پروگرام میں نے نہیں پوچھا اپنی میں اس مشاورت کا حصہ نہیں تھا اور میں نے پارٹی سے ابھی تک نہیں پوچھا کہ ایسے یا مجھے انفارمیشن نہیں ہے کہ اس قسم کی مشاورت ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے اور ہماری پارٹی سے ملوث ہے تو بالکل میں آپ کو اس پہ بھی فیڈ بیک دے سکتا ہوں. اگر نہیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط بات ہے. اگر ایک چیز یہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں اگر ہم حکمران جماعت کے اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ سارے اگر اکٹھے الیکشن لڑ رہے ہیں ایک ایک کینڈیڈیٹ دیا ہوئے تو ان کو اعتماد ملنا بہت ضروری تھا. لیکن میں بھی فون پہ بات ہوئی, مجھے تو ایسی میٹنگز نظر نہیں آئی, نہ آپ کو نظر آئی ہیں کوئی ایسی میٹنگز ہوئی ہوں, کوئی میٹنگ ہوگی جس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہو. لیکن اگر اعتماد میں نہیں لیا تو بہت بڑی زیادتی ہے, اور اگر اعتماد میں لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, کل رانا ثناء اللہ صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں جو ٹاسک ملا تھا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے تو آئی ایم ایف کے معاہدے پر عمل ہو گیا, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے, تو ذاتی میری رائے یہی ہوگی کہ اب ہمیں الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر, ایک سینئر پولیٹیشین کے طور پر, آپ کی پارٹی سمجھتی ہے کہ اب ہمیں بجائے مزید ڈیڈ لاک کو برقرار رکھنے کے جو صورتحال ہے الیکشن کی طرف ہی جایا جائے یہ سیلاب کے معاملات سے نمٹنے کے بعد؟ دیکھیں یہ تو کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے حکومت کی اور اس کی اتحادی جماعتوں, جو بھی اتحادی جماعتوں کی تھی کہ ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچائیں, مشکل فیصلے کیے. کسی ایک منسٹری کا یہ کام نہیں تھا. اگر زیادہ امپورٹنٹ منسٹری کا جو کام تھا وہ فائنانس منسٹری کا کام تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کی رائے کا میں احترام کروں گا, لیکن اگر رانا ثناء اللہ کا خدا نخواستہ حلقہ ڈیر اسماعیل خان, ڈیر غازی خان, بلوچستان اور سندھ ہوتا پھر میں اس کو بولتا کہ آپ جلد الیکشن کرا لیں اور عوام میں جا کر دیکھ لیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کیا پوزیشن ہے. اس وقت آپ جلد الیکشن کرائیں اور سیاستدانوں کو بولیں ذرا آپ عوام میں جائیں جہاں پر فلڈ آیا ہوا ہے. پھر مجھ سمیت جو سیاستدانوں کا حال ہونا ہے, جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جن کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, جو بے سر و سامانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو مطلب ہے کہ اپنے روزگار کی پڑی ہے, ان کو مطلب ہے کہ 2 وقت کی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. سیلاب زدہ علاقوں میں آپ لوگوں کا حال تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور ہم کہیں گے جی میں تو آیا ہوں مجھے ووٹ دو. اچھا, یہ فیصل صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, یعنی حالات جو ہیں وہ بہت نازک ہیں اور بالخصوص سیلاب زدہ علاقوں میں. زرداری صاحب نے ایک ٹائم میں کہا تھا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے کہ یہ حکومت اپنے وزن سے گرے گی. عدالت میں آج کارروائی ہوئی آپ کے سامنے اور عمران خان صاحب کا جو اپنا کنڈکٹ ہے وہ ان کے آڑے آ رہا ہے. کیا یہ پچھلے دنوں جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی, آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کا یہ بلیو ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے اسی دلدل میں پھنسیں گے؟ دیکھیں اگر ان کے اوپر کوئی ایسا کیس ہے جس میں مطلب ہے کہ آئین اور قانون کہتا ہے کہ اس کی گرفتاری ہونی چاہیے تو پھر عمران خان صاحب کوئی زرداری سے بڑے آدمی نہیں ہیں, وہ کسی اور سیاستدان سے بڑے آدمی نہیں ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی, آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا, خورشید شاہ کو گرفتار کیا, فریال طاقور صاحب کو گرفتار کیا, رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر جیسے کیس بنائے گئے یا باقی لوگوں پر جس طرح کیس بنائے گئے, گرفتار کر لیا پھر کہا کہ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ بے گناہ ہیں, اور پھر کیا ہوا ان کیسز کا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایسے کیس میں گرفتار کیا جو جس کا کوئی سر اور پاؤں نہ ہو, اور اگر اس میں ایسی چیز ہے جس میں واقعی انہوں نے ایسا کوئی عمران خان کی گرفتاری سیاسی اعتبار سے حکومت کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ سیاسی اعتبار سے نہ ہمیں فائدہ ہے نہ نقصان ہے. کوئی عمران خان کی گرفتاری کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے.
اگر انہوں نے غلط کام کیا ہے تو بالکل وہ گرفتار ہوں گے، اگر انہوں نے غلط کام نہیں کیا تو ان کو چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر گرفتار نہیں ہوں گے۔ لیکن جو چیز جو ابھی چل رہی ہے، جو آج کورٹ میں چل رہا ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، تو اس ماضی میں یوسف گیلانی صاحب ایز اے پرائم منسٹر بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، اور اب ابھی ان کے اوپر ہے، تو یوسف گیلانی صاحب ایز اے پرائم منسٹر ہوئے تھے، اب پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، تو قانون تو اور ایک پاکستان، اور کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، عمران کے لیے بھی اور کسی اور چیز کے لیے۔ اور اس میں اگر عمران جو کنڈکٹ اس وقت کر رہے ہیں، ماضی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کچھ غلطیاں ہوئی تھی اور ہم کسی وجہ سے یوسف گیلانی صاحب جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے، مجھ سے پہلے جو صاحب تھے ان کے مشوروں سے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں، عمران خان صاحب وہی شخص مشورے دے رہے ہیں، تو مجھے کوئی اچھائی کی امید نظر نہیں آ رہی۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کا، ارشاد صاحب آپ کا، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔